کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجھے خوف خدا ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, ووٹ کی فکر نہیں ہے. آج بیچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے جب بارش ہوئی مشکل وقت میں وہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں اور گرم کمرے میں جناب فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے. جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ, کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو. اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے, مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی. میں یہ جو میں نے چیزیں سنی, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو. پہلے تو میں نے پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں. یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے, یہ ملک کا مافیا ہے. کوئی دین امان نہیں ہے, کوئی کہتا لبرل ہے, کوئی کہتا دینی ہے. نون لیگ کا یہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. نون لیگ کو تو جدھر پیسہ ہے ادھر نون لیگ جائے, جہادی بھی بن جائیں گے, لبرل بھی بن جائیں گے جدھر ان کا پیسہ بچ جائے. میرے پاکستانیوں, یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ ثابت کیا جو میں نے تب کہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مفادات اپوزٹ ہیں. پاکستان کے اس وقت کشمیر کے اندر جو 100 دن سے زیادہ ہو گیا بیچارے کشمیر کے لوگ جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ, جب سے کنٹینر کا یہ ڈرامہ شروع کیا, یعنی ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں. لیکن سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, مولانا آ رہا ہے, یہ کر دے گا. ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں. صرف ایک ان کی کوشش تھی, ان سب کی یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا, اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے ہٹ جائیں. بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں سب کو جب مذاکرات ہوئے, کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائم منسٹر بنا دیں سوائے عمران خان کے. صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا. کیوں تھا عمران خان سے مسئلہ؟ صرف یہ کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں, میری قوم غور سے سن لو, سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا. اگر میں ان کی بلیک میل میں آ کے, اگر میں ان کے کرپشن کیسز, یہ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو کہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. جو ان دونوں نے 10 سال میں جب لوٹا ہے تو ایک دوسروں نے مل کے لوٹا ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے دونوں کو این آر او دیے. این آر او کا مطلب یہ کہ ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا اس کو معاف کر دیا. یہ این آر او کا مطلب ہے, اپنی کرسی کے لیے. آج میں اگر چپ ہو جاؤں, میں بھی اگر اپنی آرام سے باقی 4 سال گزارنا چاہتا ہوں, میں بھی وہی کروں جو جنرل مشرف نے کیا تھا. میں ان سے مکا کر لیتا ہوں, سب آرام سے بیٹھ جائیں گے, آرام سے ملک چلے گا, کوئی افراتفری نہیں, کوئی شور نہیں. لیکن مجھے خوف خدا ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, ووٹ کی فکر نہیں ہے. میں اگر میں اس قوم کا جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا انہوں نے پاکستان کا 10 سالوں میں. آج بیچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے.
महंगाई क्यों है? एक घर को जब आप मकरूज कर देते हैं, एक घर को कोई एक घर का फर्द जुआ खेल के घर पे कर्जा चढ़ा देता है, तो वो घर को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। जब तक वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ाता और कर्जे की किस्तें वापस नहीं करता, खर्चे जब कम करता है, तो एक मुश्किल वक्त से गुजरता है घर। और मुझे पूरा एहसास है कि हमारी कौम के ऊपर ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त इनके लिए, इनकी वजह से है, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और इसलिए आज मेरा पैगाम आप सबको है, सारों को, सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का। मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके गया मुकाबला करके। मुझे हारना भी आता है, हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है। मैं इस तरह नहीं कि कागज का टुकड़ा जी बाप बेटों को कहा जी पूरी पार्टी हमारी विरासत में मिल गई है एक कागज दिखा के। अब 5 मरले का प्लॉट भी मां अगर बेटे को या खावत को देती है, उसको भी वेरीफाई करना पड़ता है, या पूरी पार्टी हवाले करवा दी, किसी ने अभी तक कागज नहीं देखा। दूसरी तरफ जनरल जलानी के घर के सरिया लगाते लगाते वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं, मुझे मुकाबला करना आता है, और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया।